آغاز تیرے نام سے اے کار سازے دو جہاں، رحمت تیری سب سے سوا، تو سب سے بڑھ کر مہرباں۔ السلام علیکم، صبح خیر، آداب، گڈ مارننگ جے این کے کا ایک اور تازہ شمارہ لے کر ہم دو میزبان آج جمعہ کے مبارک دن پر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج میں رہوں گا آپ کے ساتھ اشفاق قابضی، اور میرے ہمراہ ہے خاص شخص اور ہمیں سکھانے والے ایک استاد ڈاکٹر صاحب، کیسے آپ؟ السلام علیکم اشفاق، وعلیکم السلام۔ اور یہ استاد وغیرہ کے الفاظ مجھے عجیب لگتے ہیں جب آپ میرے ساتھ جڑتے ہیں۔ زندگی میں انسان اگر ایک ہی لفظ کسی سے سیکھے تو میرے خیال سے اسے استاد سمجھنا واقعی ایک بالکل دانائی حقیقت ہے۔ چلیے وہ ہم اس کے لیے بڑے مشکور ہیں آپ کے۔ جی۔ اور آج جمعۃ المبارک ہے، نومبر 2025 کی آج 7 تاریخ ہے، مطابق 15 جمیدی الاول 1447 ہجری۔ ایک نئے دن کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ ایک اور دن، ایک اور صبح، روشن صبح ہمیں نصیب کی اللہ تعالیٰ نے، اور بہت ہی شکر گزار ہمیں رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی اس ذات کا جس نے ہمیں سب سے پہلے پیدا کیا، اور اس کے بعد ہمیں حوصلہ دیا یہ زندگی کے جو مختلف معاملات ہیں ان کے ساتھ ہم آہنگ رہیں۔ اور ہم ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں، یا ہمیں ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا وجود جو ہے وہ ہمارے نہ صرف ہمارے اپنے لیے بلکہ ہمارے اپنوں کے لیے، ہمارے سماج کے لیے، ہمارے قوم کے لیے، ہمارے ملک اور پوری دنیا کے لیے نفع بخش ہو۔ آمین آمین۔ آپ تمہید میں آج جمعۃ المبارک کے دن پہ ہمارے ناظرین کے لیے دعا کر رہے تھے، اور ہم سب کے لیے، انسانیت کے لیے بھی، چونکہ آج جمعہ کا مبارک دن ہے۔ آج ہم انشاءاللہ نماز کے لیے بھی جائیں گے، آج ہم دعائیں بھی کریں گے، اور خصوصی مجلسوں میں ہم شرکت بھی کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے لیے دعا تو ضرور کیجیے گا، لیکن دعا صرف اپنے لیے، ہمارے لیے بھی، اس پوری قوم کے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ اور ڈاکٹر صاحب، چونکہ جب صبح سویرے ہم اسٹوڈیو آئے اور ٹھنڈ آج کافی اچھی محسوس ہو رہی تھی، بالکل بہت یژھان تی ون میں یم سات اسٹوڈیو واتو انشاءاللہ ہم گزارش کریں گے، کیونکہ گاڑی کے اوپر آج ایک پرت سی جمی ہوئی ہے، اور اس کو دور کرنے کے لیے جو اجلت میں ہوتے ہیں ہم جلدی منز آسان تم انان توت آب تو تراوان تت، اس سے وہ پرت تو ہٹ جاتی ہے، لیکن کبھی کبھی شیشہ بھی پھٹ جاتا ہے۔ اس چیز کا سے اجتناب کرنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے کہ گرم پانی کا استعمال نہ کریں، آپ نارمل پانی کا استعمال کیجئے، اس سے بھی وہ ہٹ جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آزوس تھوڑا ونلتے اور کہیں بالکل تھوڑا سا لگ رہا تھا کہ جو موسم نے کروٹ بدلی ہے، تو اب یہ بالکل کمر بستہ ہے ہماری خبر گیری لینے کے لیے، اور محکمہ موسمیات کی اطلاعات ہوں گی آپ کے پاس، تو وہ بھی ناظرین تک پہنچا دیجیے، تاکہ ضرور موسم کے حوالے سے جو پیش گوئیاں ہوتی ہیں ضروری نہیں ہے کہ یہ صحیح درست ثابت ہوں، لیکن یہ ایک اندازہ ہوتا ہے جو سائنس پہ مبنی ہوتا ہے، اس پہ جو بالکل ہمارے پاس کیا اطلاعات ہیں آج اشفاق؟ ہاں، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین محترم، اور اس وقت لائیو ٹیمپریچر سری نگر میں 4 ڈگری سیلسیس کے آس پاس بنا ہے۔ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 2 ڈگری سیلسیس تک گرنے کی ہم تک اطلاع موصول ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ آج سری نگر اور جموں میں مطلع صاف رہے گا۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 21 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 4 ڈگری سیلسیس کے آس پاس رہنے کا امکان ہے۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ 29 ڈگری سیلسیس، کم سے کم 13 ڈگری سیلسیس کے آس پاس رہنے کا امکان ہے۔ ٹریفک کے حوالے سے آپ کو خبر دیں کہ ٹریفک کنٹرول روم سے ملی اطلاع کے مطابق آج سری نگر جموں قومی شاہراہ پر چھوٹی اور بڑی گاڑیوں کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت دی گئی ہے، اور سری نگر سونمرگ گمری روڈ پر چھوٹی اور بڑی گاڑیوں کو ریگولیٹڈ مینر میں پہلے منی مرگ سے سری نگر اور اس کے بعد سونمرگ سے کرگل کی اور روانہ کیا جائے گا۔ مغل روڈ پر چھوٹی گاڑیوں کو دونوں اطراف چلنے کی اجازت ملی ہے، اور مال بردار گاڑیوں کو شپیاں سے پونچھ کی اور روانہ کیا جائے گا۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ ٹریفک کنٹرول روم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ ٹریفک کنٹرول روم کے نمبرات آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر ابھی دستیاب ہیں، بعد میں اسکرول بھی ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ تازہ ترین اطلاعات سوشل میڈیا ہینڈل سے بھی موصول کر پاتے ہیں۔ خیر، یہ تو تھی ٹریفک اور موسم کے حوالے سے بات۔ اب آگے بڑھتے ہیں، اور پروگرام میں وقت ہو چلا ہے کہ ہم ناظرین تک اخبارات کی سرخیاں پہنچائیں۔ ڈاکٹر صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ آغاز کریں سرخیوں۔ بہت شکریہ اشفاق، اور آغاز کرتے ہیں ایک اردو روزنامے سے جس کی سرخی ہے: حکومت نے ہیریٹیج کورسز کے تعارف کے لیے وزیر اعلیٰ اسکیم کا آغاز کیا، 500 طلباء کے داخلے کے لیے 7 ہیریٹیج کرافٹ کورسز کی بحالی کی تجویز۔
اردو روزنامہ میرے ہاتھ میں بھی اخبار کچھ اس طرح سے رقم تراز ہے. راجیہ سبھا کے 9 منتخب اراکین کی حلف برداری، بھاجپا کے ستپال شرما نے حلف لیا. جی ایک انگریزی روزنامہ میرے ہاتھ میں، اس کی سرخی ہے کیو آر کوڈز آر پاورنگ کشمیر شفٹ ٹو اے کیش لیس اکانومی فرام سٹی مارکیٹس ٹو ریموٹ ولیج. کیو آر کوڈز آر ریشیپنگ ہاؤ کشمیر بائز سیلز اینڈ سیلز. جہاں ہم نے درجہ حرارت کے گرنے کی بات کی، وہیں پالیٹکس میں تھوڑا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے. پولیٹیکل ٹیمپرز رائز، بائی پولز ٹو گیج جموں اینڈ کشمیرز پاور پلس. بڑگام بائی پولز کی بات ہم نے کی. جی ایک اردو روزنامہ میرے ہاتھ میں، سرخی سنیے گا. وزیر اعظم 8 نومبر کو وارانسی کا دورہ کریں گے اور 4 نئی وندے بھارت ٹرینوں کو ہری جھنڈی دکھائیں گے. وندے بھارت ٹرینوں سے سفر کے وقت میں کمی آئے گی، علاقائی نقل و حرکت بہتر ہوگی اور متعدد ریاستوں میں سیاحت و تجارت کو فروغ حاصل ہوگا. اسی اخبار کی ایک زیر سرخی ہے، وادی میں بڑھتی ٹریفک حادثات، قیمتی جانوں کا زیاں تشویشناک رجحان اختیار کر گیا. تیز رفتاری، اوور لوڈنگ اور ڈرائیوروں کی لاپرواہی کا شاخسانہ. جی میرے ہاتھ میں اردو روزنامہ ہے، اخبار کچھ اس طرح سے رقم تراز ہے. بجلی کی طلب میں تقریباً 400 میگا واٹ کا اضافہ، کشمیر میں سیزن کا سب سے زیادہ لوڈ 1698 میگا واٹ ہو گیا. جی ڈاکٹر صاحب ایک آخری اخبار میرے ہاتھ میں، ایک انگریزی روزنامہ ہے، وی دا پیپل ان ون کے تحت ایک تجزیہ شائع ہوا ہے. اپارٹ فرام ڈرگ ایڈکشن، وائرس آف آن لائن گیمبلنگ ہیز penetrated deep into veins of youth, so government must curb the menace. اور یہ خبر بڑی تشویشناک ہمیشہ ہوتی ہے، اور پھر بھی حکومت نے اس کے خلاف جو ہے کچھ کارروائی شروع کی ہے. ابھی یہ چیز تھوڑی کم ہونے لگی. ہم امید کریں گے کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں لوگ اس بات کو خود سمجھیں گے اور اپنی جو خاص سیونگز ہے، جمع پونجی ہے، اس کا خیال رکھیں، اس سے آپ اس طرح سے ضائع نہ کریں. ایک آخری انگریزی روزنامہ میرے ہاتھ میں، ایک اخبار کچھ اس طرح سے لکھتا ہے: ڈیلی ویجرز ٹو مارچ سی ایمز ریزیڈنس ان جموں ڈیمانڈ ریگولرائزیشن اینڈ پینڈنگ ویج. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. اخبارات کی سرخیاں ہم نے اپنے ناظرین تک پہنچائیں، سڑک اور موسم کے احوال سے بھی ان کو باخبر کیا. آج جمعۃ المبارک ہے اور جمعۃ المبارک کے روز ہمارا معمول ہوتا ہے کہ ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پروگرام کی بابرکت شروعات کرتے ہیں. ایک شاعر نے لکھا ہے کہ محمد بے کسن ہند کس محمد، محمد بے کسن ہند کس محمد، دلک آرام روحک رس محمد، نجات چھے کنی وقت رٹ یہ وقت محمد، بس محمد بس محمد. اور یہ جو نعت شریف ہے یہ آیا چاہتا ہے ایک کمرشل بریک کے بعد. یہاں پہ رکتے ہیں ایک تجارتی وقفے کے لیے، اور تجارتی وقفے کے اس پار آئیں گے تو نعت رسول مقبول بدربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچانے کی سعادت حاصل کریں گے. عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے. خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ. دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ. جیسا کہ میں اس وقفے سے قبل عرض کر رہا تھا کہ جمعہ کے روز ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے پروگرام کی بابرکت شروعات کرتے ہیں. آئیے رسالت مآب دربار میں یہ ہدیہ نعت و عقیدت پیش کرتے ہیں، اس کے بعد پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. صبح روئے محمد عربی، صبح محمد عربی، شام محمد
عربی صبح کے وقت قدم للہ صبح کے وقت قدم للہ گست سوئے محمد عربی گست سوئے محمد عربی شام محمد عربی وقت شاہ مرسل سن حال وقت شاہ مرسل سن حال مجھ کھوئے محمد عربی مجھ کھوئے محمد عربی شام محمد عربی خوشتر از گل یا سمن ریحان خوشتر از گل یا سمن ریحان رنگ بوئے محمد عربی رنگ محمد عربی صبح روئے محمد عربی
جی ناظر محترم، نعت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہم نے یہ نعت سنی اور ہم اس نعت سے فیض یاب ہوئے۔ ناظر محترم، جمعہ کا چونکہ مبارک دن ہے، ہم تمہید میں بھی بات کر رہے تھے کہ جمعہ کے اس مبارک موقع پر ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہم دعا کریں اپنے ناظرین کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ خاص باتیں، کچھ خاص جو ہمارے یہ باتیں ہوتی ہیں، کچھ خاص نصیحتیں ہوتی ہیں، وہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ تک پہنچائیں، اور اس میں ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ پہلے ہم اپنے آپ پہ وہ باتیں عمل پیرا کریں اور اس کے بعد آپ تک بھی پہنچائیں، اور جو باتیں اچھی ہیں ان باتوں سے فیض ہوں۔ خیر، چونکہ جمعہ کا مبارک دن ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جمعہ کے مبارک دن پر ہم ایک خاص موضوع کے متعلق بات کرتے ہیں یا خاص مہمان ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور آج بھی جمعہ کا مبارک دن ہے، یہی ہوگا انشاءاللہ ایک خاص موضوع ہم نے چنا ہے۔ اس موضوع کے حوالے سے بھی بات کریں گے، آپ کو اس موضوع کے حوالے سے بھی جانکاری دیں گے اور مہمان سے بھی ضرور ملاقات کرائیں گے۔ لیکن چونکہ ڈاکٹر صاحب، جب ہم جمعہ کے دن ناظرین کے ساتھ اپنی ملاقات کرتے ہیں اور ایک خاص موضوع کے تحت ان سے بات کرتے ہیں، اس موضوع میں کچھ ایسے رموز چھپے ہوتے ہیں، ایسی کوششیں چھپی ہوتی ہیں کہ جس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو عام زندگی کے مسائل ہیں، جو ہماری عام زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے مسائل ہیں، ان پہ مبنی یہ موضوع ہو، تاکہ جو ہماری عام زندگی میں وہ چیزیں ہیں جہاں پر بنیادی طور پر کچھ حد تک سدھار لانے کی ضرورت ہے، پروگرام کی وسادت سے یہی کوشش رہتی ہے کہ اگر کہیں سے وہ سدھار مل سکے، انسانیت کے کہیں سے وہ کام آ جائے، تو وہ بہت بہتر ہوتا ہے اور خوشائند بات ہوتی ہے۔ بہت خوب کہا آپ نے اشفاق، اور ایسی ہی ایک ملاقات کا ہم نے آج اہتمام کیا ہے۔ اس پروگرام میں ہم سماجیات کے حوالے سے، اخلاقیات کے حوالے سے، انسانیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور آج ہم ایک خاص موضوع کے حوالے سے بات کریں گے، جید عالم دین مفتی مظفر حسین شاہ صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا والہانہ استقبال کرتے ہیں ہم گڈ مارننگ جین کے پروگرام میں۔ تشریف آوری کے لیے بہت بہت شکریہ۔ سوپور سے آپ تشریف لائے، اور جیسا کہ ابھی ہم موسم کے حال احوال سے اپنے ناظرین کو باخبر کر رہے تھے، تو ٹھنڈ ہے، اور کافی ٹھنڈ پڑی، ٹھنڈی کے موسم میں بالکل میرے خیال سے فجر پڑھ کے ہی آپ نکلے ہوں گے۔ جی فجر پڑھ کے نکلے، بالکل فجر پڑھ کے۔ آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں تشریف آوری کے لیے۔ اور آج ہم بات کریں گے انسان کی، انسانیت کی۔ شاعرن ونمت کہ شکل چھس انسان مگر انسانیت نش بے خبر، ہاو تم مت امتحان یمی شکل مت من چھاو تم، یا آزاد صٲبن چھُ لیوکھمُت ژٕ اوسُکھ گاٹہٕ جارُک نوٗر ژےٚ لوگُتھ نار انسانو، کرت انسانیت بدنام ہا بے آر انسانو۔ یہ سب چیزیں جب ہم جب شاعری میں آتا ہے، ہمارے ادب میں آتا ہے، یہ سب چیزیں ہمارے جو مذہبی علوم ہیں ان میں بھی اس چیز کا بڑا تذکرہ ہے۔ ہمارا ماننا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کا خطاب دے کر کے دنیا میں بھیجا، اور ہمیں نائب بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا۔ یہ تو ہم نے سنا ہے۔ آپ کی چونکہ مذہبی علوم پہ بڑی گہری نظر ہے، تو آپ سے ابتدا میں یہی جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیوں کیا، پیدا کرنے کے پیچھے کیا محرکات تھے، اور کس وجہ سے انسان کی تخلیق ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ شکر ہے کہ ہم اس بات پر کم از کم اتفاق تو رکھتے ہیں، اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے، بے شک۔ اور جب وہ کائنات کا بنانے والا ہے، اس نے اتنی مخلوق پیدا کی، ان مخلوق میں ایک انسان کو بھی پیدا کیا، اور اس کے بارے میں آپ نے خود ہی فرمایا کہ وہ اشرف المخلوقات ہے۔ اور یہ کلام پاک کی آیت ہے، ایک قرآن میں بھی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنو آدم کو، آدم کی اولاد کو مکرم بنایا کہ باعزت ہے۔ دنیا کی جتنی مخلوقات ہیں، قرآن پاک نے دوسری جگہ خود ہی فرمایا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جتنی دنیا میں کائنات ہے وہ انسان کے لیے، زمین، آسمان، سورج، آفتاب، چاند، ستارے، درخت، پانی، ہوا، یہ سب اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائے۔ اور جب یہ سب چیزیں انسان کے بنائے، اب سوال ہے کہ انسان کس کے لیے پیدا کیا؟ جو آپ نے سوال کیا، انسان کس کے لیے؟ جب ایک چیز کے لیے اتنی چیزیں قربان ہیں،
تو انسان بھی تو اس کسی سے مقصد تقاضے کے بھی لیے ہوں گے۔ ہوگا، کوئی خالی تو نہیں ہوگا مسئلہ، جس کو قرآن نے دوسرے مرتبہ کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے مخلوق جو پیدا کی چاہے وہ انسان ہوں یا جنات ہوں، ان کو تو میں نے پیدا تاکہ وہ میری معرفت حاصل کریں۔ جب وہ میری معرفت حاصل کریں، میری عبادت کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دنیا میں انسان قدم رکھے گا، بلوغت کو پہنچے گا، شعور کی زندگی کو پہنچے گا، اس کو دیکھنا کہ میرا رب کن چیزوں سے راضی ہے اور کن چیزوں سے ناراض ہے، تو ہمیں وہی کام کرنے ہیں جن سے اللہ راضی ہوں گے، اور ان چیزوں سے بچنا ہے جس سے اللہ ناراض ہوں گے۔ اور یہ انسان جو ہے، یہ انسان کو ہم جب دیکھیں، اوپر سے دیکھیں گے، ان کا تو بابا بھی ایک ہی ہے اور ماں بھی ایک ہی، اوپر سے نیچے تک ہم ایک ہی ہیں، جو قرآن نے کہا انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے تمہیں ایک باپ سے پیدا کیا اور ایک ماں سے پیدا کیا، پھر جو قبیلے اور خاندان اور دوسری چیزیں پیدا ہوگی وہ اصل چیز نہیں، وہ تو پہچان ہے، تعارف ہے، لیکن ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے مکرم تو وہی ہے جو اللہ سے ڈرے، جو اللہ کے منشے کے مطابق زندگی بسر کرے، جس کو دل میں اللہ کا خوف ہو۔ تو اللہ کا خوف اگر ہوگا تو انسان قدم پھونک پھونک کر اٹھائے گا، وہ کسی کے لیے ضرر کا باعث نہ بنے بلکہ ہر ایک کے لیے نفع رسانی کا باعث بن جائے۔ تو مقصد انسان کی تخلیق کا اللہ کی معرفت ہے، اللہ کے منشے کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے، منہیات سے رکنا ہے اور معروفات کو بجا لانا ہے، اس کے لیے پورا پورا قرآن بھرا ہوا ہے۔ اب اللہ کی منشا کیا ہے؟ ہر انسان یہ سوچے گا میں اپنی عقل سے پہچانوں گا، اپنی عقل سے تو انسان نہیں پہچان سکتا، ہر انسان کی عقل الگ الگ ہوگی، کوئی کسی چیز کو معیار بنائے گا، کوئی کسی چیز کو معیار بنائے گا، اس کے لیے اللہ نے کہا میں خود ہی بتاؤں گا میں کس چیز سے ناراض ہوں، میں کس چیز سے راضی ہوں۔ وہ ہر ایک کو میں نہیں بتا سکتا ہوں، میں کچھ لوگوں کو تم میں سے ہی منتخب کروں گا جن کو میں اپنا پیغام دوں گا، وہ میرا پیغام آپ تک پہنچائیں گے۔ وہ جو بیچ والے لوگ ہیں جو اللہ سے لینے والے ہیں، ہمیں دینے والے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں انبیاء علیہ السلام، جن کے اول حضرت آدم نبی علیہ السلام ہیں اور آخری نبی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب ہم دیکھیں حضور علیہ السلام نے اللہ کے منشے کے مطابق ہمیں کیسے زندگی بسر کرنے کا حکم دیا، ہم اسی کے مطابق بسر کریں گے جب ہی ہم بندے اور انسان ہیں۔ اور کن چیزوں سے نبی پاک نے ہمیں روکا تو ان سے رکیں گے تو اللہ کے منشے کے مطابق زندگی بسر کر رہے۔ اگر اپنی عقل ہی چلائی، ہر انسان کی عقل الگ الگ ہوتی ہے، معیار الگ الگ ہوتا ہے، ایک آدمی ایک چیز کو اچھا کہے گا، ایک آدمی اس چیز کو خراب کہے گا، تو اب انسانی عقل کے حوالہ نہیں کیا، اللہ نے اپنے خود ہی اس کا قانون بنایا اور اپنے پیغمبر کے حوالہ کیا۔ اس کے لیے ہمارے پاس قرآن پاک بھی موجود ہے اور احادیث مبارکہ بھی، اس کے معیار جو ہیں وہ طے اللہ تعالیٰ نے خود کیے۔ تو ایک بیسک سا سوال ہے یہاں پہ کہ آپ نے تخلیق انسان کے حوالے سے بڑی خوبصورت بات کہی، انسان کے بعد جو انسان کے اندر ڈالا گیا ایک انسانیت کیا ہے؟ ہاں، انسانیت کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے دیکھنا انسان جو ہے، انسان اس جسم کا نام نہیں، یہ جسم تو دوسرے مخلوق کو بھی ہے، جتنے مخلوق ہیں، گائے ہے، بھینس ہے، بھیڑیا ہے، سب ہے، جسم ان کے پاس ہے، آنکھیں ان کے پاس بھی ہیں، کان ان کے پاس بھی ہیں۔ انسان جو ہے، انسان اور عام جانوں میں جو فرق ہے اسی کا نام انسانیت ہے۔ آپ دیکھیں مثلا کہ جانور ہے، جانوروں کا مقصد کھانا پینا اور بس۔ انسان کا اگر اتنا ہی مقصد ہوتا، انسانیت اگر اتنی ہوتی تو جانور اس میں کوئی فرق نہیں۔ انسان کسی اعلیٰ چیز کو لے ہوئے ہے، اس لیے اس کو شرف بخشا ہے تمام لوگوں پر، اور وہ انسانیت جو ہے، انسان یہ سب مثلا اس کو ایک حدیث میں بیان کیا، ایک حدیث سناؤں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخی ما یحب لنفسی، انسان تب تک کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند ہے۔ مثلا مثال دوں میں، ایک آدمی بیمار ہے، تو وہ بیمار جو ہے وہ ترس رہا ہے میرے ساتھ کچھ ہمدردی کا معاملہ ہو جائے، اب جو ہے وہ ہمدردی چاہتا ہے، ایک آدمی اس کو دیکھ رہا ہے، انسان دیکھ رہا ہے،
میرے پیغمبر نے فرمایا تم فرض کرو، مان لو یہ بیماری تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے، تو سو تم کیا کرو گے؟ تم بھی وہی تمنا کرو گے، وہی عارضی کرو گے جو اس کے دل میں تمنا ہے۔ درست۔ اس لیے اب تمہارا ایمان یہی ہے کہ تم اس کی پریشانی میں اس کا ہاتھ بٹاؤ۔ اگر تم نے اس کی پریشانی میں ہاتھ بٹایا تو ٹھیک ہے، تم نے انسانیت کا مظاہرہ کیا، اگر وہ ہاتھ نہیں بٹایا تو تم نے کوئی انسانیت کا مظاہرہ نہیں کیا۔ یا میں اس کو اور کھول دوں گا ایک حدیث سے، جی جب محشر کا میدان ہوگا، جب سب لوگ دوبارہ اٹھیں گے، کھڑے ہوں گے، اس وقت اللہ فرمائیں گے کسی بندے سے، ارے بندے میں بیمار ہوا تھا، تم نے میری عیادت نہیں کی۔ یہ بندہ کہے گا اللہ آپ بیمار ہیں، آپ تو شفا دینے والے ہیں، معاذ اللہ، اور آپ ہم کیسے کیا بیمار عیادت ہو کرتے ہیں؟ اس وقت اللہ کہیں گے میں تو بیمار نہیں تھا، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تم اس کی عیادت کے لیے جاتے، اس کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کرتے تو مجھ کو وہی پا لیتے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے انسانیت کہ انسان جو ہے بیمار کی بیمار پرسی کرے گا۔ پھر اللہ دوسرے سے پوچھیں گے ارے فلاں بندے میں نے تمہیں رزق مانگا تھا، روٹی مانگی، تم نے مجھے روٹی نہیں دی۔ کہا اللہ آپ تو رزاق ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے روٹی کی، آپ تو محتاج ہی نہیں اس کے۔ کہا نہیں میں تو واقعی محتاج نہیں ہوں، لیکن میرا فلاں بندہ وہ بھوکا تھا، تو اگر آپ اس کے پاس جاتے، اس کی بھوک مٹاتے، اس کے ساتھ ہم اظہار ہمدردی کرتے تو آپ اس کا اجر وہی پاتے اور مجھے وہی محسوس کرتے آپ۔ پھر تیسرے سے آدمی کہیں گے اے فلاں بندے میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی کا قطرہ نہیں پلا۔ اللہ آپ کیسے پیاسے، آپ تو دنیا کو پانی دینے والے، پانی برسانے والے ہیں۔ اللہ کہیں گے ٹھیک میں تو نہیں تھا پیاسا، فلاں بندہ پیاسا تھا، تو اس پیاسے کے پاس اگر آپ جاتے، اس کی پیاس کو مٹاتے، اس کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے تو آپ اس کا ثواب اور اس کا اجر وہی پاتے۔ دوسرے جانوروں میں یہ چیز نہیں ہے، خود کھائے گا دوسرے کا فکر نہیں، خود پیے گا دوسرے کا فکر نہیں، خود تڑپ رہا ہے دوسرے کا فکر نہیں۔ انسانیت میں یہ فرق ہے، اگر کوئی پریشان حال ہے، بیمار ہے، حکم ہے اس کی مزاج پرسی کرو، کوئی بھوکا ہے اس کی ہمدردی کرو، کوئی پیاسا ہے کم از کم اس کی پینے کا انتظام تو کرو۔ اگر یہ چیزیں ہیں تو انسان ہے، اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو انسان ایک جانور ہے، چل رہا ہے، راستے میں چلتے چلتے گوبر بھی کرے گا، پیشاب بھی کرے گا، اس کو کوئی حصہ نہیں ہے۔ انسان کے بارے میں میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان کی بڑی بڑی علامتیں، شاخیں بہت ہیں، سب سے نیچی والی شاخ ادنا وہ ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، کہیں پھول شاید یا کونڈ شاید یا کہاں چیز کچھ بھی، مثلا کیلا دیال کیلا دیال ہے، وہ تو گوبر بھی وہیں ڈالے گا۔ ایمان والے کا انسان میں انسانیت یہ ہے کہ نہیں، دوسرے کو اگر میری وجہ سے تکلیف ہو جائے تو میری انسانیت مجھے بتا یہ تکلیف دہ میں چیز کو ہٹاؤں گا۔ اور اتنا ہی نہیں، یہ تو اسی پر محدود نہیں ہے کہ انسان کے ہمدرد بن جائے۔ جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، انسان میں ایسی انسانیت ہو کہ وہ انسان کے علاوہ دوسرے مخلوق پر بھی ترس کھائے۔ بخاری شریف میں ایک صحیح حدیث ہے، عجیب غریب حدیث ہے، ایک آدمی جا رہا تھا کہیں جنگل میں، پیاسا تھا، بہت پیاس لگ رہی تھی، تو جا رہا تھا پانی کی تلاش میں تھا، اچانک اس کو ایک کنواں ملا، جی اس کنویں میں پانی تھا، لیکن کنویں میں پانی نیچے تھا، کوئی رسی، کوئی ڈول اور کوئی برتن ایسا نہیں تھا جسے وہ پانی پی سکے۔ بہرحال اس نے کچھ انتظام کیا تو پانی پی لیا۔ اتنی دیر میں اس نے دیکھا ایک کتا، وہ پیاس کے مارے تڑپ رہا ہے، وہاں جو مٹی تھی وہ گیلی مٹی، اس کو وہ چاٹ رہا۔ یہ شخص جو تھا اس میں انسانیت تھی، جی اس نے سوچا جو پریشانی مجھے لاحق ہے وہ اس کتے کو لاحق ہے، میں نے تو اپنا انتظام کیا، لیکن یہ کتا، یہ جانور کیسے اپنا انتظام کرے گا؟ اس نے اپنے موزے نکال، اس کو ہم خفے نکالتے ہیں، وہ چمڑے کا موزہ، اس کو کوئی رسی لگائی اور اس میں ڈال دیا کنویں میں، پانی نکالا اور اس کتے کو پانی پلایا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آ گئی، اللہ نے اس کی مغفرت اسی چیز پر کر دی۔ ماشاءاللہ، اب یہ تو انسانیت ہے نا، کتا کتے کے لیے یہ نہیں کر سکتا، جانور کے لیے نہیں سکتا، انسان ہی جانور کے لیے یہ کام کر سکتا۔ اس کے مقابلے میں اگر انسانیت کہیں ختم تو وہ حدیث میں آ گیا سخت ممنوع ہے۔ بخاری کی روایت ہے، ایک شخص تھا، اس نے بلی کو باندھا تھا، گھر میں رکھا تھا، اب اس کو نہ کھانے کے لیے دیا
نہ پانی کے پینے کے لیے دیا, وہ بیچاری تڑپ تڑپ کر مر گئی. حضور نے فرمایا کاش اس کو چھوڑ دیتا, یہ خود ہی اپنے رزق کا انتظام کر لیتے, لیکن اس نے اس کو مرا دیا. حضور نے فرمایا میں نے دیکھا وہ جہنم میں وہ آدمی جا رہا ہے اور یہی بلی ناخن اس کو نوچ رہی. تو بلی کو خامخواہ باندھنا یہ تو انسانیت کے خلاف کی بات ہے. اللہ نے اس کو جہنم میں پہنچا دیا. ایک پیاسے کتے کو پانی پلانا یہ تو انسانیت کا تقاضا ہے. اللہ نے اس کی وجہ سے مغفرت فرمائی. اس موضوع پر مزید گفتگو ہوگی. آج کے ہمارے جو مہمان ہیں مفتی مظفر حسین صاحب, ان کے ساتھ سلسلہ کلام جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے. ہم ایک وقفے پہ جاتے ہیں, وقفے کے اس پر آئیں گے تو اسی موضوع پر مزید گفتگو کریں گے. محبت وہی جو دل سے ہو, بات وہی جو دل سے کہی جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. خیبر سیمنٹ دل سے بناؤ. عبادت وہی جو دل سے ہو, دعا وہی جو دل سے نکل آئے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. خیبر سیمنٹ دل سے بناؤ. جی ناظر محترم تو وچھان پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے. آز جمعہ مبارک تو موضوع اس ژورمت آز زِ انسانیت کیا گئی. امہ خاطر اس مفتی صٲب سس دعوت دِژمٕژ سٲنِس سٹوڈیوس منٛز چھِ مولانا مظفر حسین شاہ صٲب. مفتی صٲب انسانیتٕچ کتھ چھِ أسۍ کران, چوٗنٛکہِ انسانس منٛز پتہٕ ایمان آسُن تہٕ انسانیت آسٕنۍ, یِم دۄشوے کیٛاہ تقاضہٕ چھِ کران انسانس, یِمن دۄن کیٛاہ تعلق چھُ تاکہِ أمِس یُس ہمدردی ہُنٛد سُہ مادٕ آسہِ سُہ واتہِ تتھ لیولہِ پٮ۪ٹھ کہِ أمِس یی واقعی انسانیت سمجھ. چوٗنٛکہِ تۄہہِ کوٚر امہِ برونٛہہ تہِ ذِکر زِ اکھ شخص ییٚمۍ جانورس پٮ۪ٹھ پتہٕ ظُلم کوٚر تتھ تہِ وٕچھِو کیٛاہ سزا آو دِنہٕ. وۄنۍ اگر یہِ انسانس پٮ۪ٹھ گوٚو یا أمۍ سمجھ نہٕ یہِ کِنہٕ انسانیت کیٛاہ گٔے, تھوڑا بہت کٔرۍتو أمِس حسابس نصیحت. حضور تۄہہِ ووٚنوٕ زبردست کتھ اکھ, انسان انسانیت تہٕ بیٚیہِ انسان سُنٛد ایمان. ایمان ہیٚچھنایہِ انسانیت اور انسانیتٕے کرِ تقاضہٕ ایمانُک. ایمان ہیٚکہِ نہٕ انسانیت بغٲر ٲسِتھ کینٛہہ, اور یس انسانس انسانیت آسہِ سُہ کیٛاہ ہیٚکہِ ایمان بغٲر خٲلی ٲسِتھ. ایمانے ہیٚچھنایہِ اَسہِ انسانیت. تُہۍ وٕچھتو اتھ بارس منٛز چاہے قرآن وٕچھتو چاہے احادیث مبارکہ وٕچھو, انسانیت. بہٕ دِمہٕ مثال اکھ. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چوٗنٛکہِ سون نموٗن ہر رنگس منٛز, میٲنِس پیغمبر علیہ السلامن چھِ اکھ دۄہ اکھ سٲیل اکھ. سٲیل اوس بالکل بھوٗکا, نہ کھٮ۪نُک کانٛہہ حساب, نہ اوس تس پلون ہُنٛد کانٛہہ مسلہٕ, دوٗرِ ٲس تس غُربت ٹپکان اور فاقگی ہٕنٛدۍ آثار ٲسۍ تٔمۍ سٕنٛدِ بُتھِس پٮ۪ٹھ نُمایاں یِوان اَتھِ. أمۍ کوٚر سوال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میٲنۍ پیغمبر علیہ السلامن سوٗز پنُن گرٕ شِش, مےٚ چھُ مہمان آمُت اکھ سٲیل اکھ, یہِ چھُ انسان, یہِ چھُنہٕ ایمان وول کینٛہہ, یہِ چھُ صرف انسان. اتہِ وٕچھتو کینٛہہ ما چھِ أمِس دِنہٕ خٲطرٕ. غُربتُک دور اوس, میٲنۍ پیغمبر علیہ السلام ییٚلہِ گرس شِش شوٚد گرِ آیہِ اطلاع اَسہِ نہ چھُنہٕ کانٛہہ چیٖز موٗجوٗد, خۄداے سُنٛد ناوٕے یوت چھُ موٗجوٗد. تو حضور علیہ السلام چھِ أمِس انسان سٕنٛدِ بارس منٛز پریشان, یہِ بِچور آو فاقہٕ آو, فاقہٕ زدٕ آو. میانہِ طرفہٕ کر أمۍ انتظام کہِ حضوٗر چھُ وٕچھان صاحب صٲبن کُن. أکۍ شخصن وٕچھ صاحب صٲبن وٕچھ, حضوٗر چھُ مےٚ کُن وٕچھان, شاید اِشارٕ ما چھُ حضوٗر کینٛہہ کران. دوٚپمَے یا رسول اللہ, یہِ حظ گوٚو میون مہمان, تُہۍ مےٚ کٔرِو فِکر کینٛہہ بہٕ نِمن پنُن گرٕ. أمۍ شخصن تُل یہِ نفر نیوٗن پنُن گرٕ. پننہِ خاندارِ ووٚن مےٚ اوٚن مےٚ مہمان, یہِ گرس منٛز موٗجوٗد چھِ, یہِ چھِ اکھ بھوٗکا انسان, فاقہٕ ہوٚت چھِ انسان, تتھ منٛز کٔرۍ زِ نہٕ بخل کینٛہہ. خاندارِ منٛز کۭژاہ انسٲنیت ٲس. دوٚپنس یوکُن بہٕ اوسُس, مےٚ چھُ صرف آز یُتُے یوت روٚنمُت یوٗتاہ بچن کٲفی گژھِ, امہِ علاوٕ چھُنہٕ گرس منٛز کانٛہہ چیٖز کینٛہہ, صرف بچوں کے لیے, نہ آپ کے لیے نہ میرے لیے. مہمانن چھُنہٕ کانٛہہ مسلہٕ. دوٚپمس وۄنۍ کر, مےٚ اوٚن مہمان, یہِ چھُ بِچور فاقہٕ خبر کٔژن دۄہن ہُنٛد. أسۍ کرو کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ, بچہِ شِنگناوُکھ سُہ حالس یِتھٕے کٔنۍ, وٕچھو بچن ہُنٛد کیٛاہ گژھِ انتظام. فی الحال یہِ چھُے ژےٚ, یہِ کر ژٕ مہمانن برونٛہہ پیش. اور یُتُے یوت نہٕ کہِ عربس منٛز اوس نہٕ یہِ مسلہٕ کہِ مہمانس دِمو ہوکُن تہٕ کھیٚیہِ پانے, تِم ٲسۍ مہمانس سۭتۍ آسان. ادٕ اوس مہمان منٛدچھان اوس نہٕ کھٮ۪نس کِہینۍ. تہٕ بہرحال دوٚپنس یُتھُے أسۍ بیٚہمو کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ, چوٗنٛکہِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ واتہِ مہمانس, بۄچھِ ہتِس مہمانس, سُہ زِ ژونٛگ آسہِ دزان,
یُتھُے یہِ شروٗع کَرِ بہٕ تُلہٕ تھوڑا اَتھ منٛز اِشارٕ رژھا کینٛہہ کھٮ۪مہٕ بہٕ ژٕ کٔرۍ زِ ژونٛگ ٹھیٖک کَرنُک اِرادٕ ژےٚ چھِی نہٕ ژونٛگ ٹھیٖک کَرُن کینٛہہ ژٕ دِژ یہِ ژھٮ۪تہٕ کٔرِتھ ژھٮ۪تہٕ یُتھُے گژھِ یہِ مہمانَس پیٚیہِ نہٕ نظر مےٚ کُن کینٛہہ مہمان روزِ پنٛنِس کھٮ۪نَس منٛز مشغوٗل تاکہِ یہِ اِنسان یُس زَن فاقہٕ ہوٚت چھِ یہِ بَرِ پَنٕنۍ یَڈ أمۍ سٕنٛز پریشٲنی گٔے بالکل کوٚرُم یِتھَے کَنۍ شُرۍ پَنٕنۍ سۄیِنٲکھ یِتھَے کَنۍ اور ہُمِس برونٛہہ کُن کوٚرُکھ کھیوٚن پیش یُتھُے یہِ کھٮ۪نہِ لوٚگ أمۍ کوٚر ژٲنٛگہِ زیٖر زیٖر ژوٚنٛگ گوٚو ژھٮ۪تہٕ مہمان چھِ کھٮ۪وان مہمانَس چھِ باسان میون میزبان تہِ چھِ کھٮ۪وان ژَکہِ اوس صرف مہمان کھٮ۪وان یُتھُے أمِس شِکم سیر گوٚو ییٚمِس یَڈ آیہِ بَرنہٕ یہِ آو پَنُن واپَس صُبحس ییٚلہِ حضوٗر اِسلام سٕنٛدِ مجلِس منٛز یہِ حٲضِر گوٚو ییٚمۍ یہِ مہمان نیوٗ میزبان قرآنٕچ آیتَس پٮ۪ٹھٕے نٲزِل گوٚمُت یُؤثِروٗنَ عَلیٰ أنفُسِہِم وَلَو کانَ بِہِم خَصاصَہ پانہٕ کَرنو مےٚ برداشت پریشٲنی لیکن أکِس اِنسان سٕنٛز پریشٲنی کَرنہٕ برداشت نہٕ کِہیٖنۍ تہِ دوٚپمَس ژےٚ کیٛاہ کوٚرُتھ تیُتھ کَتھ قرآنن کٔر چٲنۍ تعریٖف دوٚپُن یا رسول مےٚ ہسا گٔے یہِ صوٗرتِ حال دوٚپُن تَوَے کٔر مےٚ رۄب العالمیٖن شہیٖد وٕچھ کوتاہ مسلہٕ چھِ اِنسان تَتہِ چھِنہٕ ہُہ کانٛہہ اورُک نفر بالکل اِنسان آو اور أمۍ کیٛاہ کوٚر أمِس سۭتۍ سلوٗک اگر تہٕ بیٛاکھ وَنہٕ بہٕ عجیٖب غریٖب مسلہٕ اَمہِ کھۄتہٕ مسلہٕ چھُ اکھ جنگ چھِ چلان تَتھ چھِ ناو جنگِ یرموٗک کیٛاہ اوس اِنسٲنیت کیٛاہ ٲس ہمدردی کیٛاہ ٲس اَتھ منٛز اوس أکِس شخص سُنٛد پِتُر بوے تہِ گوٚمُت دوٚپُن بہٕ دِمہٕ ہا نظر حال کیٛاہ چھِ سُہ چھا زِندَے سُہ چھا مۄردٕ اگر سُہ مۄردٕ چھُ بہٕ اَنہٕ تٔمِچ خبر اگر سُہ زِندٕ چھِ کم از کم بہٕ وٕچھِ ہا بہٕ ما ہٮ۪کہٕ تَس ہمدردی کٔرِتھ أمۍ تُل کینٛہہ ترٛیش وغیرہ سۭتۍ کہِ أمِس لگہِ ضوٚرتھ اِنسٲنیت کیٛاہ معیار اوس کوٚرمُت میٛٲنۍ پیغمبرن قٲیِم کُس جماعت ٲس بنٲومٕژ صاحب صٲبن ہُنٛد کوتاہ اوس یِمن سُہ واقعی ژامُت یَتھ ؤنِو تُہۍ اِنسانہِ ایٖمانیت یُتھُے أمۍ وٕچھ اَتہِ ٲسۍ زخمی لُکھ الگ أمۍ سُنٛد بوے یہِ چھِ زخمٕژ کہِ حالتس منٛز اور یہِ چھِ کراہان یہِ چھِ پریشان حال بہٕ گوٚوُس أمِس کٔر مےٚ آلو دوٚپُن مےٚ دوٚپمَس ترٛیش دوٚپمَس مےٚ دِ ترٛیش مےٚ کٔر أمِس ترٛیش برونٛہہ کَنہِ پیش اَتہِ اوس یورٕ بیٛاکھ زخمی تٔمۍ کوٚر وٲج مےٚ دِتِو ترٛیش نِم بٲے ووٚن أمِس یُس زَن زخمی اوس مَران دوٚپنَس نہ نٔمِس دِ ترٛیش میون چھِ سہلٕے یہِ پانی لے کر یہاں سے چلا گیا اس کے پاس چلا گیا یُتھُے ہیٚمۍ ہِنٛز ترٛیش چیٚنہِ یورٕ اوس بیٛاکھ زخمی وہ کراہنٕے لگا مےٚ دِتو ترٛیش ہیٚمۍ مٔنٛزِم ووٚن أمِس دوٚپمَس نہ ژٕ دِ ہیٚمِس ترٛیش ہیٚمِس دِ ترٛیش تِکیٛازِ یہِ چھِ میٛانہِ کھۄتہٕ زیادٕ مجبوٗر دَپان یُتھُے بہٕ أمِس نِش ووتمُت بہٕ اوسُس ترٛیش کڑان أمِس خٲطرٕ یہِ گوٚو رحمتہِ حق بہٕ ووتُس دوٚیمہِ نِش واپس یہِ تہِ گوٚمُت رحمتہِ حق بہٕ چَناونو پنٛنُے پِتُر بوے پیٚیہِ ترٛیش یہِ تہِ گوٚو رحمتہِ حق گوٚو یَتھ ترٛٮ۪ن گوٚو نہٕ نصیٖب کینٛہہ یہِ ٲس اِنسٲنیت یِژھ گرٮ۪ن مران تہِ روٗز فِکِر بیٚکِس پنُن زُو دِتُن لیکن کوٗشِش کٔرٕن بیٛاکھ اِنسان گژھِ ہے بچُن رۄبس اوس نہٕ مُقدر کینٛہہ لیکن تٔمۍ کوٚر پنٕنۍ سُہ اِنسٲنیتُک اِظہار کوٚرُن اور پنُن سُہ ایٖثار ہووُن شاید دُنیاہس منٛز ہیٚکہِ کانٛہہ یُتھ اِنسان ٲسِتھ یا اَمہِ اِنسٲنیتُک اظہار اور اس کے نصیب جو ہیں وہ سنور گئے اسی ایک ایکٹ سے اس جو پانی کا ایک قطرہ ہم کہیں گے وہ پلانے کی کوشش کی حالانکہ پلا نہیں پائے لیکن کوشش کی نیت تھی اچھا اتنی خوبصورت مثالیں انسانیت کی ہمارے سامنے ہیں ہم پڑھتے ہیں ہم سنتے ہیں بہت سنتے ہیں اور آج کل جب سوشل میڈیا کا دورہ ہے تو آج کل تو برمار ہے سوشل میڈیا پہ یوٹیوب پہ فیس بک ہر جگہ آپ اچھی باتیں سنتے ہیں لیکن ہمارا جو عمل ہے وہ کم ہے وہ اس سے مطابقت نہیں رکھ رہا ہے اس وتہ ڈلمت تیتہ کہ یہ زن اس انسانیتک سو اس منصب اس اشرف المخلوقات منصب سو کرسی اس مے باسان اس وول پنن پان کھکر تم پہ پانے بالکل وجوہات کیا کلہم پہ کیا تہ اخ گن تو سن نظر سماجس پہ تُہۍ مبلغ تہِ تُہۍ معلم تہِ تُہۍ پرناوان تہِ تُہۍ وٕچھان تہِ یا سماجس منٛز دِوان نظر تہِ سماجس منٛز کیازِ گٔے یِم اخلٲقی گراوٹ کیازِ گٔے یوٗت تۄہہِ کوٚر وٕنی معموٗلی ہوٗنِس سۭتۍ سا یہِ رُت برتاو کرنس پٮ۪ٹھ کیٛاہ ووٚن حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلمو بیٛٲر کٔرہم بنٛد ظُلم تتھ پٮ۪ٹھ کیٛاہ آو یِتھے کٔنۍ ترٛیشہِ ہٕنٛدِس معاملس پٮ۪ٹھ لۄکٹٮ۪ن چیٖزن چھِنہٕ أسۍ سنان کِہیٖنۍ تہٕ أسۍ کیازِ گٔے پٔستی ہٕنٛدۍ شِکار صحیح یہ بوٚڑ بار سوال آز یُس زن چھِ اتھ ونو أسۍ تہٕ
गुफ्तार के गाजी तो बन तो गए, किरदार का गाजी बन न सका। मसले से कत से वारिया सवाल कमन कथन पर अमलाउन पर क्या तैयार गसान कि हमारा माशरा इसके लिए तैयार क्यों नहीं हो रहा कि अच्छी बात अगर सामने आ रही है तो मैं उसको अपनाऊंगा, अगर गलत कच बह क्या तम बाजी। मसल मे वो तो वही ईमान निशानी इमातुल अज़ान तरीक तकलीफ दह चीज को रास्ते से हटाओ। सान गलियन मज क्या हाल आसान युस जन इस्लामन हेचना सारे को ज्यादा पकी ईमान ईमान आवान ईमान नस्ब ईमान आवान पकी तल क्या पकी गसान कि और मुसलमान आवान मन सलिमल मुस्लिमून मिल लिसानी व यदी यस अत सत जवि सत गसे ब्याक महफूज रोजन न जै सत महफूज न अत सत महफूज। वजह क्या ये बड़ा सवाल है। सारे खुद बोड़ इंपॉर्टेंट मसला यही कि बोदान परान वनान वानिया लेकिन अमल खतर तैयार गसान अत थोड़ा पत गो रस कल ज्यादा निम्न बह टाइम तुम ये वुचान मक्कुक दौर सोस यूत इंसानियत नश गिरमुत दौर अस हेको तस्वुर करित। मसन बह कोत इंसानियत हु त्रो तो यल इंसान सारे खुद टोट पन औलाद और औलाद मूजूब पता इंसान क्या कर यह माशर यूत बिगड़ामुत माशर बिगड़ामुत अगर कंस इंसानस कूर जे हे तम अल्ट्रासाउंड वोगी आसान कह और तम पे पता मे जाय कोर यह अमस कोर तुलान और पत अकिस दबस मज दफन करान यस वन कुरान वना व इदल मऊदत सुइलत बिअय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत कि यह अमस मासूम बच्ची सना भरित। कुरान वो न कयाम के दह कर क्या नाम ये अमस प्रिस रबन ऐ क्या मरथन यह कोर प्रिस गोबर ऐ क्या गुनाह ऐ मरन कि मल रब वुच अमस मलिस कुन यह युथ माशर बिगड़ा हुआ माशर कित कना बनो यूत शानदार माशर कि यह आज हम काम करान यह पन पान मारन खतर तैयार बिगिस दिवान त्रेश नाम चाहना वजह क्या मेन पैगम्बर इस्लामन कर सिर्फ 3 चीजन पर मेहनत बुनियादी 3 चीज अगर गसन तैयार तो सारी मसल गसन हल। उमन 3 चीजन तस्वुर मकलियाव दिमागस मज तो नतीज गो यहाँ गई आजाद। बह दिन तो मिसाल आज लड़कन सान एग्जाम चलान अगर न कह लड़क परान तो एग्जाम के दोहन कह कह परान तमिस पता मे पेपर सोस कर अगर न बह रुसवा बह फेल गस अगर नम एग्जाम आसन कह तल तुम वन तो मे कुस लड़क पर कह शौक जबकि तौर पर लेकिन जब्त मुताबिक पर पता एग्जाम सह चीज इम्तिहान सह चीज जन कंस लड़कस मेहनत खतर रागिब करान नत गि मसल कत या कह कारखान तो वह चलान यूत अहम प्रोग्राम चलान तुह अत कह हिसाब हेन वोल पे अगर कह हिसाब हेन वोल कि लापरवाही गई कुस मुलाजिम कर ड्यूटी तिथ कना पूर यथ कनान तमिस कर पजे अमिस कर सू अमिस पे मुहासब कर वोल कह हिसाब दिन वोल। मेन पैगम्बर इस्लामन कर मक्किस दौरस मन 53 वन सिर्फ 3 कथन पे मेहनत। नंबर 1 तुम वन खुदा सुपर पावर ब्याक छु ना कहीं। नंबर 2 मे हसा सोजम अकिस पैगाम अख मे ऐद मुन सह पैगम्बर मान और तम पे तम वो मे मर्जी तो मे नामर्जी अत मुताबिक तुम पकुन अगर न तुम पकू कह मे सा तुम खतर ब्याक मसल खड़ा कोरमुत युथ यह दुनिया जिंदगी तुम खत्म गस तुम मरन पर दोबारा जिंदगी गसन तथ हिसाब दिन युथ यह तस्वुर जहनस मज आव मरन पे मे दोबारा हिसाब दिन नतीज गई लुकन गई कान खड़ा। मुफ्ती साहब कत यह थो इतने मौजूद पकना कत ब्रोकन चूंकि ऐसी जिम्मेदारी की आसान। नाज़रीन मोहतरम एक मुख्तसर से वक्फे के लिए रुकते हैं और जल्द हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट,
दिल से बनाओ. बे एक फिर खुशावे नाज़र मोहतरम तो वुचान प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K आज जम्मू मुबारक दो तो मौजू चोरमुत आज जे इंसानियत क्या गई अमि खतर खास मेहमान ऐसा साल इनमज दावत दिसमज आज मौलाना मुजफ्फर हुसैन शाह साहब यम जन आलिम दीन मौलाना साहब त्रेन चीज़न पे करो तह कत तुम वन कुम सिफात या नबी बरक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या चूँकि अगर पान त्रो नजर तिज जिंदगी पत तथ सिफत आव दिन के रहमतन लिल आलमीन और यो कि यह हमदर्दी हुन माद हेचन जे इंसान कित पे वाकई इंसान ये इंसानस अंदर इंसानियत तेल फरिश्ते सुन खुद थोद गसान वन अगर अमिस पे बदल कुछ चीज़ की शिकार गि पे पे सजुक हकदार गसान यह कत पकनो ब्रो कुन नसीहत कर तो बस वन सारे खुद अहम चीज जन खुदा मोन तम पैगम्बर मोन तम सज तलीमात मोन पे जन अपनाव कहें अस खतर आव वन तुम बुत एग्जाम गसन तथ एग्जामस मज अगर तुम पास गो तेल तुम ऐशन मज रोजन तथ नाव जन्नत और अगर खुदा न खतर तुम तथ मज नाकाम गो तथ नाव जहन्नम और तथ मज बचन सठा मुश्किल युथे यथ माशरस मज तथ मकरिस माशरस मज यह चीज जहन मज आव तुमन गई इंसानियत मुकम्मल तौर पर ईज ज्यादा खड़ा शायद आसमान आसन पानस बन कन तुथ अजीम माशर वुचमुत बह दिम मिसाल तुम मुख्तलिफ टाइम कम बोड़ नाव तारीखस मज सईदना हजरत उमर फारूक खलीफ दबदब लेकिन खलीफ क्या कम चीजन खलीफ पत इंसान बनोमुत और तथ मज इंसानियत यह उमर फारूक खलीफ आसन बावजूद यह नारान रातलि गश्त करने खतर तुम पता तफसील वारिया वाक़त तम सद रातलि गश्त कर तनहा नफर गश्त कर शायद यह तो उमर फारूक कुछ चीज तड़ पावान अकिस मौकस पे द्रा सईदना उमर फारूक जोट रिवाज बह कर चढ़ा मुख्तसर अत वुचन मदीना नेबर मौदान खम लग टेंट दोप ये नहीं टेंट यह कत बहरहाल गो करीब अत वुचन बुजुर्ग नेबर कन टेंटस दोपस तुम कत योर बहुत मुसाफिर परेशान हाल मे वत समझस मज कहें दोपस अंदर आवाज गसान क्या शोर हूँ गसान वदन आवाज दोपस नेरस अत क्या कर मे पन्नी परेशानी बह क्या वन दोपन च वन दलील क्या दोपस मे खानदारी यह वनकस बेक हिसाबस अमिस दर्द जे यानी अमिस बच जन पीरियड तो तव बिचारी करान और इस तकलीफ महसूस कर दोस्त बह हेक मदद कर क्या कर मुसाफिर सईदना उमर फारूक द्राय अत पे वापस वत पन गर अमीरुल मोमिनीन लकड़ शख्सियत रातलि रातलि आराम सईदना उमर फारूक वत पन गर उमनस खानदानी हजरत उम्म कुलसूम रज़ी अल्लाह हजरत अली सज दोख्तरी नाज इन तुम निकान मज दोपनस उम्म कुलसूम अगर जन्नत कमावक वह बेहतरीन मौका दोपनस दलील तो बह गोस फलन जाए अत मुसाफिर तमिस खानदारी सह बेक हिसाब बेचार वद वद करान तुम कह हमदर्दी कर वोल मौजूद की अगर च वथक अमिस करो हमदर्दी चूँकि यह अजीम खातून पान यह द्राय नत बादशाह सज खानदारी नेर उमर फारूक हे ऑर्डर कर हस्पताल से आने तूर लुकने आने तूर सरी गसान सादत मज लेकिन कह यह खौफ क्या उमर फारूक द्राव खानदारी तुझ सत चीज तलिन थोत और गई अंदर त्रन टेंटस मज त्रन पन खानदारी पान जोल नेबर कन चूल हजरत सईदना उमर फारूक जोल चूल तलस बजाल आज नमो द मे कत मे रोज बड़ जबरदस्त आम बहुत गर कम करान तो ये बड़ी सात मंदी बात चलो गर कर गोड़ गर कर खतर तैयार कहें तन वो अगर नेबर बिकस खतर कर वो पे ओहद वोल यूत बोड़ ओहद वोल सह हे ऑर्डर कर सह हे सईदना उमर फारूक चूल और तथ दिवान चूलस फोक अमिस खतर खेन इंतजाम कर दुश खसान सरसी बदनस सईदना उमर फारूक तम दमो गैस सिस्टम तहन खुन गो तैयार योर हौर दिस क्रख खानदारी अमीरुल मोमिनीन पन्निस बइस दियो बशार लड़कस आस युत हमो बोस अमीरुल मोमिनीन हम चाय नट थे अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक तुम मो चो नट कि यह मे ड्यूटी रोबन दिस मे ये बह अमीरुल मोमिनीन तेल मे यह ड्यूटी कि बह गसा पन्निस
خدا سن مخلوق واتن میان طرف گھس تمن کھانا پریشانی گھن کی اگر نہ بہ تہ وات مے رب العالمین تت حساب دین تو تھی مے کرو فکر تلین یہ دیگچہ یہ لیج تلین ترون ات یمن ٹینٹس کن پردک تہ مسئلہ کھینون سہ تم پتہ یہ بچاؤ کھینون یہ مرد عمر فاروق آو واپس کم چیزن آو عمر فاروق واپس کوئی چیز تو ہے لالچ کی کم پونس کی کم وچن وول کی ریاکاری کی عمر فاروق ہوئی تصور کہ نہ صبح میں مرن اور رب العالمین برہ میں کھڑا یتس کالس نہ انسانس یہ تصور ذہنس مز یہ اس لچھ واز پرو واز سو نیرِ مطلب بہ کت ونان وہی میں کت پان بہ ات خطر عمل خطر تیار گژھان کن کہتن یہ ہماری انسانیت ہی ختم ہو چکی ہے وکن ات بارس میں سوچنے خطر تیار گژھان صرف کرو کت صبح رب العالمین برہ کن کھڑا گھن تتہ نفسی نفسی ہند عالم کوئی کسی کو بچانے والا نہیں کوئی کسی کو بچانے والا نہیں ہے اچھا صاحب صبح مس صحابی قبر نامہ بوند حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بڑے آگو صحاب صاحب بیا گو سہ تقوی وول پونس وغیرہ جمع کرن وول اس نا کیا اس تمس مسئلہ تمس اس اخ غلام اخ ملازم اس کس زمانس غلام تم ون امس کت اخ سادہ کت ونس بظاہر سانہ نظر من ژٕ بوڑ چیز دوپنس یبن سودا او کرہن خاتون ہند لڑکا کالیا کے پوت کالیا کے بچے اس پانس حبشی تو موج تس حبشی بظاہر ون تم غلط کتھا کالی کے بچے یہ کت بوز حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرمس اکو جملت ابو ذر انک امرون فیک جاہلیہ ژے چھا وہی تس زمانے جاہلیس کتھا ژے کر تمس غلط نظر میں بچارس ژے کرتا یہ مین پیغمبر صلی اتو یوت فرماؤن یہ امس ملازمس وہ معافی منگان معافی یوت نا کی ام ترو پن پان پتھر تم جس کالس میں لت تراوک یتھ جائے اتس نیر میں اس زمانے جہلیت غرور تس کالس تراو نا بہ یل پتہ حضرت ابو ذر یل پکان اس امس اوس پلو لگت یم پلو پانس تم پلو کمس غلامس تہ کمس پرس یہ کیا مطلب یہ غلام یہ ملازم مشن نبی وون اکس کت پہ یبن سودا ژجا مینت او کالیا کے پوت وون امس تم تہ کون میں نبی ژے ون تہ جہلیت ژے سہ انسانیت ون تہ آمز کی توے چھ ونان یہ امس پانس کھم بہ تہ کھنا بہ یہ پانس لاگ امس کم چیزن کور آمد کوئی طاقت اس کی پولیس اس کی رش اس کی اکوئی تصور اس من چیز نہ سا مے رب العالمین کھڑا گھن اگر بس رب العالمین برگن کھڑا گو تس گن چھا مے بچن صورت کی نا اگر بچن صورت بہ ٹھیک اگر نہ آج یس سان ذہن من درو سہ درو صرف تصور کی موقع مے سا رب برگن کھڑا گھن یا یتس کال یہ تصور واپس یی دنیا کھانا طاقت ہیکہ نس انسانس ات پہ کھڑا کرت کہین یہ انسان ہچناون مثلاً تہ دم مثال بہ لکٹ مزاج بگڑو زیادہ پانس ماحول گو زیادہ خراب پرانے زمانے وچان شام پتہ لگان امام صبح زیٹھ لٲنہ اگر تہ یاد نمس دس پھوک نمس دس یہ آو قبرستان تو یہ گو یہ امس گو کیا تھی آج یہ لٲن لگان کمپوٹر سے ڈاکٹرس نش شام پتہ نمس دس انجیکشن یہ دس دوا کھانا دوا چھ بچن وولا کی تصور اس یہ آو قبرستان کی خبر امس ما تمیک اثر پیمت یہ خوف اس قبر چھ کھانا تی چیز آج اگر سان لڑکن چلے قبرستان تہ بناون پلے گراؤنڈ ہو تصور رود اس مز کہتن تو قبر ہند تصور مرنک تصور مرن پت دوبارہ زندہ تصور دوبارہ زندہ گھس کہتن یس کالس ہیکہ نہ انسان کۭژاہ تہ تعلیم پرتن تعلیم ست گژھِ نہٕ مسلہٕ حل کینٛہہ یس کال نہٕ تعلیم پتہٕ بُتھِ أمِس کانٛہہ تصور آسہِ مےٚ چھُ پننٮ۪ن کرتوٗتن حساب دیُن مےٚ چھُ یِمن چیٖزن جواب دیُن صاحب صٲبن اوس یِژٕے کتھ ایٖثار ونہٕ بہٕ تۄہہِ اکھ کتھ ونہٕ بُخاری شریٖف منٛز ونہٕ بہٕ اکھ کتھ تھوڑا بہت جلدی کر بہٕ تۄہہِ آسہِ پتہ ییٚلہِ مُسلمانن سۭتۍ زیادتی گوٚو مکس منٛز حضور اسلام ونُن صاحب صٲب تُہۍ کٔرِو ہجرت بالکل ترقی پتن گوٚو پراپرٹی تتی جائیداد تتی تعلق دار رشتہ دار تتی گۄڈٕ گٔے تِم حبشہ تمہِ پتہٕ ؤتھۍ تِم مدینہ منورہ یُتھُے مدینہ منورہ وٲتۍ تِم حضور اسلام تہِ اوٚن تشریٖف واریاہ لُکھ آیہِ بیک وقتہٕ مدینہ مدینہ ٲس لۄکٕٹ بستی اکھ اقتصٲدی نظام بگڑیو تتہِ یُس زن بیلنس اوس گوٚو اورٕ یورٕ گوٚو ڈسٹرب ییٖتٮ۪ن لُکن کِتھ کٔنۍ ہیٚکہِ
حکومت انتظام کرت مہاجرن کت کن نظام چونکہ پیغمبر اس اخ تمن مزاج اک بنیامت انسانیت میرے پیغمبر کو مسجد مز گئی کھڑا 2 منٹن من سن تم سوری مسئلہ حل نہ بنے ات خاطر کیبنٹ نہ بنے ات خاطر پولیس نہ گئی ات خاطر میٹنگ نہ گو کانٛہہ چیز 2 منٹ میرے پیغمبر فرمو او لوکو انصار کے لوکو مدین کے لوکو مہاجر لوکس آئی یور چھ مظلوم یمن چھ ساری پراپرٹی جائیداد ترٲوٕکھ تٔتی تُہۍ کٔرتو کٲم نُہُنٛد چھُ اَسہِ بندوبست کرُن اکھ مدینُک نفر نِین أکِس مکِس نفرس سۭتۍ یہِ بنٲیِن تتھ بوے یہِ بنٲیِن تس بوے تٔتھۍ عقدس آو وننہٕ عقدِ مواخات عقدِ مواخات بہرحال نی نفر نِم نیوٗ اکھ تۄہہِ نیوٗ اکھ بیٚکہِ نیوٗ بیٛاکھ بیٚکہِ نیوٗ بیٛاکھ پتہٕ یُس زن اتھ تفصیل چھِ آمٕژ کیٛاہ انسٲنیت اوس کیٛاہ سا ہمدردی اوس کیٛاہ سا ایثار اوس اکھ واقعہ ونہٕ بہٕ صرف أکۍ شخصن ییٚلہِ نیوٗ پنُن پانس ییٚتہِ بوے تھووُن 3 دۄہن 3 دۄہن پتہٕ ووٚنُس دوٚپنس یوکُن بوز مہمان صرف 3 دۄہن تِم 3 دۄہ مۄکلے دوٚپنس 3 دۄہ مۄکلے بہٕ نیرا تیٚلہِ دوٚپنس نیرُن چھُنہٕ کِہیٖنۍ تہٕ بوز میٛٲنۍ کتھ میٛٲنۍ پیغمبر بنوٚو سُہ میون بوے بوے آو تہٕ مطلب گوٚو بوے چھُ آسان برابر کا شریٖک یہِ چھِ میٛٲنۍ جائیداد اتھ گژھِ نٮ۪صفہٕ نٮ۪صف یہِ چھِ میٛٲنۍ پراپرٹی اتھ گژھِ نٮ۪صفہٕ نٮ۪صف تمہِ پتہٕ یُس زن تٔمۍ بیٛاکھ کتھ کٔر عقل ہیٚکہِ نہٕ سُہ سوٗنٛچِتھ شاید دوٚپُن یوکُن بوز ژٕ چھُکھ تتہِ پٮ۪ٹھ آمُت کُنُے زوٚنٕے مےٚ چھِ خانٛدارِنۍ 2 یُس خانٛدارِنۍ ژےٚ پسنٛد چھی تس دِمہٕ بہٕ طلاق ییٚلہِ تسُنٛد پیٖرڈ مۄکلہِ پتہٕ بہٕ کرٕ تسُنٛد نکاح کتھ سۭتۍ یہِ کٔمۍ چیٖز کرنومُت تلہٕ حظ ہٲیتن مےٚ دُنیاہس منٛز ہیٚکہِ کانٛہہ نفر یہِ تصوُر کٔرِتھ کُس یہِ انسٲنیت ہیٚکہِ ہٲیِتھ کہ ہُتیُک آو نفر یس نہٕ جان نہ ٲس کانٛہہ پہچان نہ اوس کانٛہہ معرفت نہ اوس کانٛہہ مطلب لیکن وہ قربانی دینے کے لیے تیار. مولانا صاحب پروگرام میں 1-1.5 منٹ ہمارے پاس بچا ہوا ہے تو یہ وقت ہم نصیحت کے لیے وقف کریں گے کہ آپ نصیحت کریں کہ چھوٹے سے چھوٹے کچھ کام جو ہم روزمرہ کی زندگی میں کر سکتے ہیں جس سے تھوڑا سا شروعات تو ہو کہیں سے. ہاں بالکل صحیح بات ہے. اس کے لیے ہم ایک ہی بات کریں گے, میں بھی ارادہ کروں, یہ نہیں کہ میں آپ سے کہوں, آپ بھی ارادہ کریں, ہم سب, اور جو ہم سامعین ہیں ناظرین ہیں وہ بھی ذرا ایک چیز کا اہتمام کریں. ہم ذرا اس حدیث پر آج ہم عمل کریں گے. حضور نے فرمایا اماطۃ الاذی عن الطریق, تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹاؤ. اگر کانٛہہ کیل دل آسہِ اس کو ہٹاؤ, اگر کانٛہہ گند چیز آسہِ اس کو ہٹاؤ. أسۍ چھِ تُلان گریُک ژھۄٹھ نیبر کِنۍ تراوان, تل حظ أسۍ گژھو تیار یہ گریُک ژھۄٹھ کوٚت کرو أسۍ, یہ تراوون أسۍ سایڈس ڈسٹ بِنس منٛز تراوو تاکہ گُزرن وٲلِس گژھِ نہٕ تکلیف. اکٕے حدیث ون بہٕ بس أتھۍ پٮ۪ٹھ کرٕ بہٕ, بخاری منٛز چھِ روایت, اکھ شخص اوس پکان, اتہِ اوس کنڈ ہر وتہِ پٮ۪ٹھ پیمٕژ, أمۍ تُج یہِ کنڈ ہر تھوٚد ڈٲجِن سایڈس کُن. میٲنِس خۄدایس آو یوٗت پسنٛد رۄب العالمیٖن کٔر محض أمِس أتھۍ پٮ۪ٹھ مغفرت. تل أسۍ کرو کوٗشش اکھ یُتُے یوت. نمبر 1, یِم تکلیف دہ چیز یِم وتہِ چھِ, گنٛدٕ چیز چھِ, تِم کروکھ أسۍ سایڈس أسۍ, تِم تراووکھ أسۍ ٹھیٖک ہر رنگس منٛز. مثلاً ٹریفک نظام چھُ یوٗت اَسہِ بِگڑیومُت, خامخا چھِ اَسہِ کیٛاہ گوٚمُت مسلہٕ اکھ جام گژھان چھِ. جام کیٛازِ گژھان اَسہِ, تِکیٛازِ أسۍ چھِنہٕ اکھ أکۍ سُنٛد تکلیفُک خیال تھاوان. اگر اَتھ جایہِ تہِ ڈسپلن سونٛچاو أسۍ سٮ۪ٹھاہ میانہِ سۭتۍ ما کانٛہہ تکلیف کٲنٛسہِ, سُہ تکلیف کرو. رٕژ کتھ یہِ تہٕ أسۍ کتھ پٮ۪ٹھ کرو أسۍ أزکہِ پروگرامُک اختتام. تُہُنٛد کرو سٮ۪ٹھاہ شُکریہ تشریف آوری خٲطرٕ. بیٚیہِ آسہِ زندگی انشاءاللہ تۄہہِ دِمو بیٚیہِ تکلیف, بیٚیہِ بوزو کینٛہہ نصیحت تۄہہِ نِش. أزکہِ تشریف آوری خٲطرٕ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ. اور ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. 8 بجے سے لے کے 9 بجے تک ہر صبح پیش ہوتا ہے پروگرام گڈ مارننگ JNK. آج میں نے اور اشفاق نے اس پروگرام کو آپ تک پہنچایا. کل ہمارے 2 اور دوست لے کر کے آئیں گے اس پروگرام کو. آج کی نشست سے دیجیے مجھے اور اشفاق کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر.